مقروض شخص پر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، ایک سوال ہے. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں آپ. ایک بندہ ہے جس کے اوپر 5 لاکھ روپے کا قرض ہے، یعنی 5 لاکھ روپے وہ قرضہ لوگوں کو دینا ہے. اب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس بندے کے پاس مال بھی ہے، سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، یا پھر لیکوڈ کیش ہے. تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ بندہ قربانی کے دنوں میں یہ مال دے رہا ہے پورا، سونا بیچ کر، چاندی بیچ کر، یا لیکوڈ کیش جتنا بھی ہے اس کو ملا کے اب وہ قرضہ ادا کر دے رہا ہے، اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں بچ رہا، 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں مال نہیں ہے اس کے پاس اب، تو قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن وہ قرضہ دینا بھی ہے، اور یہ بندہ دینے والا بھی نہیں، ابھی یہ سال نہیں دے رہا ہوں، آئندہ سال دینا ہے، یا اس نے ٹائم لے لیا 3 سال کے بعد دوں گا. اب اس کے پاس اتنا مال ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تم پہ قربانی واجب ہے، قربانی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مال کی وجہ سے قربانی واجب ہو رہی ہے. اچھا، اس میں اور ایک چیز ہے. آج کل جیسا EMI سسٹم ہے، بہت سارے لوگ چیزیں لیے ہوئے اور ان کو EMI دینا ہے، پیسے ہی کسی کے پاس لیے ہوئے، منتھلی تھوڑے تھوڑے کر کے دینا ہے، 1 سال تک دینا ہے، 2 سال تک دینا ہے. تو اگرچہ اس بندے پہ 10 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، لیکن وہ دینا ہے 10 سال میں اس کو. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مہینے کا، یعنی قربانی کے مہینے میں آپ کو جو EMI پے کرنا ہے، پے کرنے کے بعد آپ کے پاس نصاب کے بقدر سونا یا چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر آپ کے پاس پیسے بچ رہے ہیں تو قربانی واجب ہو جائے گی. تو EMI پورے 10 سال کا الگ نہیں کریں گے، اس مہینے کا، جس مہینے میں قربانی واجب ہو رہی ہے اس مہینے کا EMI الگ کرنے کے بعد مال بچ رہا ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی، نہیں بچ رہا مال تو قربانی واجب نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے نا 2-3 شکلیں، اس کو آپ ریپیٹ کر کے بار بار سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو مقروض شخص پر بھی کبھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، کبھی قربانی واجب نہیں ہوتی ہے. اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.